اس کی کال کے بعد میری اذیت مزید بڑھنے لگی، کیونکہ اس نے اپنی محبت کا بتا کر میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ پھر وہ قیامت کے دن جب اس کی بارات کا شور مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دی، پر قسمت میں ابھی اور درد باقی تھے، جس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ 2 دن بعد ہوش آیا تو کزن نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے خود کو تنہائیوں میں قید کر لیا، دن رات اس کی یاد میں پل پل مرنے لگا۔ اس کے ہجر نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا، سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانے لگا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نیند کی گولیاں بھی اثر کرنا چھوڑ گئیں۔ پھر کئی دن تک نیند نہیں آتی تھی، بس یہی سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ پھر خود کو دوش دینے لگا کہ میں نے خود ہی خود کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار وقت واپس پلٹ آئے تو میں سب ٹھیک کر دوں، پر گزرا وقت کہاں واپس آتا ہے، تو میں نے قید تنہائی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ میں نے یہ بھی مان لیا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہماری محبت کا انجام برا ہوا، پر میں اس بات سے انجان تھا کہ جیسے میں محبت کا انجام سمجھ رہا ہوں تو وہ تو ابھی محبت کا آغاز ہے۔ 1 سال تنہائی میں رہنے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے باہر کے ملک بھیج دیا۔ وہاں رہتے 3 سال ہو چکے تھے۔ مجھے خبر ملی کہ اس کے شوہر نے بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے دی ہے، تو میں اگلے دن ہی ٹکٹ کروا کے واپس آ گیا۔ آتے ہی اپنے گھر والوں سے اس کے ساتھ شادی کی بات کی، پر میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، تو میں ڈائریکٹ ان کے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی انتہائی غصے کا اظہار کیا، پر میں نے کہا میں بات کرنے آیا ہوں اور کر کے جاؤں گا۔ میں نے اس کی امی ابو سے بات کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کے ابو نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے میری الگ انسلٹ کی، اور پھر اس کی کال آ گئی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی ہو تم، تو وہ کہنے لگی میرا حال چھوڑو، تم بتاؤ آخر چاہتے کیا ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی غلطی کی سزا کاٹ لی ہے۔ ان سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں تمہیں یاد کر کے رویا نہیں ہوں۔ میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لو، پلیز میرے زخموں کو مرہم بخش دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ پہلے تم کم برباد کیا جو اب برباد کرنے آئے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اگر میرے گھر والے مان بھی جائیں تو بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ویسے بھی اب مجھے شادی نہیں کرنی، تم پلیز اپنے گھر والوں کو اور میرے گھر والوں کو مزید ذلیل مت کرو، اب بس کر دو اور کسی سے شادی کر لو۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ شادی کروں گا تو صرف تم سے نہیں تو کسی سے بھی نہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی جان لے لوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب تم سے شادی کی ضد نہیں کروں گا، لیکن میں تمہاری ہاں کا انتظار کروں گا اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ Part number 6 coming soon.